ہمارے گھر میں ایک ملازمہ تھی، اس کی 15 سالہ نواسی بہت خوبصورت تھی۔ جب وہ پہلی بار ہمارے گھر میں آئی تو میں دل ہار بیٹھا۔ وہ اب اکثر ہمارے گھر آتی تھی۔ میں تو پہلے ہی لڑکیوں کا دیوانہ تھا اور اوپر سے جوان خوبصورت اتنی تھی کہ دل کرتا کہ زبردستی کر لوں۔ ایک رات بارش ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے گھر میں رک گئی۔ میں نشے کی حالت میں تھا۔ میں نے اس رات زبردستی کر ڈالی۔ میرا نام شایان ہے اور یہ اس وقت کا قصہ ہے جب میں 25 سال کا تھا اور اپنی پڑھائی مکمل کر رہا تھا۔ ہمارا ایک چھوٹا سا خاندان تھا۔ والدین اور میں گھر میں رہتے تھے، جبکہ میری اکلوتی بڑی بہن شادی کے بعد جرمنی منتقل ہو چکی تھی۔ گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے میری امی نے ایک ملازمہ بوڑھی خاتون رکھی ہوئی تھی جنہیں ہم نانی اماں کہتے تھے۔ وہ اکثر اپنے ساتھ اپنی 15 سالہ نواسی نور کو بھی لے آتی تھیں۔ نور کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کی دیکھ بھال کی تمام ذمہ داری اس کی نانی پر ہی تھی۔ نور اپنی عمر کے لحاظ سے کافی قد آور اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں وہ دونوں ہمارے گھر کے افراد کی طرح گھل مل گئے اور ہم سب کا آپس میں ایک مضبوط بھروسہ قائم ہو گیا۔ میں بظاہر تو ایک نیک اور شریف لڑکا مشہور تھا، مگر حقیقت میں توجہ اور محبت کا بہت پیاسا تھا، اور یہ بات میں نے سب سے چھپا کر رکھی تھی۔ میرے والدین یا دوستوں کو میری اس فطرت کا ذرا بھی علم نہ تھا۔ میرے والد اسلم صاحب ایک بڑے تاجر تھے اور ان کا کام پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ اکثر دوسرے شہروں کے دورے پر رہتے تھے۔ میری امی کا میکہ بھی دوسرے شہر میں تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی اکثر وہاں چلی جاتیں اور میں گھر میں اکیلا رہ جاتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ابا کو اپنے کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا اور اتفاق سے اسی شہر میں امی کا میکہ بھی تھا۔ ابا نے سوچا کہ امی بھی ساتھ چلیں تاکہ وہ اپنے گھر والوں سے مل لیں۔ ان کا یہ پروگرام تقریباً ایک ہفتے کا تھا۔ انہوں نے مجھ سے بھی ساتھ چلنے کا پوچھا، مگر اگلے ہی دن یونیورسٹی میں میرا ایک اہم ٹیسٹ تھا، اس لیے میں نے کہا آپ لوگ جائیں، میں اپنا ٹیسٹ دے کر پیچھے آ جاؤں گا۔ میری بات سن کر امی اور ابا راضی ہو گئے اور اسی دن روانہ ہو گئے۔ اب میں گھر میں اکیلا رہ گیا تھا۔ اگلی صبح میں ناشتہ کر کے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا کہ نانی اماں اپنی نواسی نور کے ساتھ کام کرنے آ گئیں۔ میں نے نانی اماں سے کہا، امی اور ابا تو شہر سے باہر گئے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے، اس لیے جو بھی کام ہے وہ اپنی مرضی سے کر لیں، آج آپ کو ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، شایان بیٹا تم فکر نہ کرو، میں سارا کام سنبھال لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں کچن میں برتن دھونے اور صفائی کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد نور کام چھوڑ کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ میں نے وجہ پوچھی تو نانی اماں نے بتایا کہ اسے صبح سے تیز بخار ہے۔ میں نے ہمدردی سے کہا کہ اسے آرام کرنا چاہیے تھا، جس پر نور نے شکریہ بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ نانی اماں کا کہنا تھا کہ اکیلے کام کرنا مشکل تھا اور ابھی دیگر گھروں میں بھی جانا ہے، اس لیے اسے ساتھ لانا پڑا۔ جب میں نے دوا کے بارے میں پوچھا تو نانی اماں نے کہا کہ وہ شام کو گھر جا کر اسے کوئی گولی دے دیں گی۔ میں نے فوراً کہا، شام تو بہت دور ہے، آپ کام جاری رکھیں، میں اسے ابھی ڈاکٹر سے دوا دلوا دیتا ہوں۔ نانی اماں نے پہلے تو ہچکچاہٹ دکھائی، مگر میرے اصرار اور یہ کہنے پر کہ آپ لوگ ہمارے گھر کی اتنی خدمت کرتے ہیں، یہ تو ہمارا فرض ہے، وہ مان گئیں۔ میں نے نور سے کہا، چلو جلدی کرو، کہیں کلینک بند نہ ہو جائے۔ اس نے نانی اماں کی طرف دیکھا، جنہوں نے اجازت دے دی اور وہ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے نور کی پیشانی چھو کر دیکھا اور کہا، تمہیں تو واقعی بہت تیز بخار ہے، تمہیں گھر پر آرام کرنا چاہیے تھا۔ نور نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے نظریں جھکا لیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم ڈاکٹر سے دوا لے کر واپس آ گئے۔ میں نے نانی اماں سے کہا، ڈاکٹر نے اسے مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے، بہتر ہے کہ تم اسے گھر چھوڑ آؤ۔ نانی اماں پریشان ہو کر بولی، صاحب گھر تو جہاں سے بہت دور ہے، اگر میں اسے چھوڑنے گئی تو دوسرے گھروں کے کام رہ جائیں گے۔ میں نے جتایا کہ آرام کے بغیر دوا اثر نہیں کرے گی
اور طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے۔ نانی اماں نے کچھ سوچ کر درخواست کی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا میں اسے شام تک یہیں چھوڑ دوں؟ میں باجی سے خود بات کر لوں گی۔ یہ سنتے ہی میرے ذہن میں ایک منصوبہ سا بننے لگا، مگر میں نے اپنی خوشی چھپاتے ہوئے کہا، امی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ایک ہفتے بعد آئیں گی۔ تم اسے یہیں چھوڑ دو، مگر شام کو لازمی لے جانا، کیونکہ مجھے بھی کہیں باہر جانا ہو سکتا ہے۔ نانی اماں نے خوش ہو کر میرا شکریہ ادا کیا اور اسے وہیں چھوڑ کر کام پر چلی گئیں۔ نانی اماں کے جانے کے بعد میں نے نور سے پوچھا کہ کیا اس نے کچھ کھایا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلانے پر میں نے اسے زبردستی کمرے میں جا کر آرام کرنے کو کہا۔ وہ جیسے ہی اٹھی کمزوری سے لڑکھڑانے لگی۔ میں نے فوراً اسے سہارا دیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ میں کچن سے اس کے لیے سیب اور گرم دودھ لے آیا اور اسے دوا کھلائی۔ ہم دونوں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگے۔ نور کارٹونز اور پروگرامز میں مگن تھی کہ اچانک خبر آئی کہ شہر کے حالات بگڑ گئے ہیں اور جگہ جگہ ہنگامے شروع ہو گئے ہیں۔ میں فکر مند ہوا کہ نانی اماں اسے لینے کیسے آئیں گی۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف نانی اماں پریشانی میں رو رہی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ راستے میں پھنس گئی ہیں اور حالات بہت خراب ہیں۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، اگر آپ نہیں آ سکتی تو نور میرے پاس محفوظ ہے، وہ آج کی رات یہیں رک جائے گی۔ نانی اماں نے میرا شکریہ ادا کیا اور پھر میں نے نور کی ان سے بات کروا دی تاکہ وہ بھی مطمئن ہو جائے۔ اب نور رات بھر کے لیے میرے پاس ہی تھی اور باہر کے حالات نے میرا کام آسان کر دیا تھا۔ نور اب پہلے سے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اسے دوا دی اور کہا، تم آرام سے سو جاؤ، جب نانی آئیں گی تو میں تمہیں جگا دوں گا۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر آ گیا۔ میں کل کے ٹیسٹ کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ دوست کا فون آیا اور اس نے بتایا کہ شہر کے حالات کی وجہ سے کل یونیورسٹی بند رہے گی۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ حالات ایسے ہی رہیں تاکہ نانی اماں اسے لینے نہ آ سکیں اور وہ رات یہیں ٹھہر جائے۔ جب میں نے ٹی وی آن کیا تو خبریں بتا رہی تھیں کہ شہر کے حالات مزید بگڑ چکے ہیں۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ نور کو آج کی رات میرے ہی گھر گزارنی پڑے گی اور میرا منصوبہ کامیابی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر گھر میں ٹہلنے کے بعد جب مجھے بھوک محسوس ہوئی تو میں نے کچن میں جا کر کھانا گرم کیا۔ پھر میں نے کمرے میں جا کر دیکھا تو نور جاگ چکی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر حال پوچھا اور بخار چیک کرنے کے لیے ہاتھ لگایا تو محسوس ہوا کہ اس کا بخار اب اتر چکا ہے۔ میں نے مسکرا کر اسے کھانے کے لیے کہا تو وہ بولی، میں پسینے میں بھیگی ہوئی ہوں، پہلے نہانا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے اجازت دے دی اور وہ باتھ روم چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے اس کی آواز آئی، شایان اندر تولیہ نہیں ہے۔ میں نے فوراً تولیہ اٹھایا اور باتھ روم کے پاس جا کر آواز دی۔ اس نے جیسے ہی تھوڑا سا دروازہ کھولا، میں نے اپنا رخ دوسری طرف کیا اور تولیہ اسے پکڑا کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد نور فریش ہو کر کھانے کے میز پر آئی اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی خیریت پوچھی تو اس نے بہتر محسوس کرنے کا بتایا۔ میں نے اسے ڈراتے ہوئے کہا، شہر کے حالات بہت خراب ہیں اور کرفیو لگ چکا ہے۔ تمہاری نانی جس علاقے میں ہے وہاں سے نکلنا ناممکن ہے، ورنہ میں خود تمہیں چھوڑ آتا۔ اگر وہ نہ آ سکیں تو تمہیں رات یہیں گزارنی ہوگی۔ یہ سن کر وہ تھوڑی پریشان دکھائی دی۔ ابھی ہم نے کھانا ختم ہی کیا تھا کہ نانی اماں کا دوبارہ فون آ گیا۔ انہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ جہاں کام کر رہی تھیں وہاں کے مالکان نے انہیں باہر نکلنے سے منع کر دیا ہے کیونکہ کرفیو کی وجہ سے باہر خطرہ ہے۔ میں نے جان بوجھ کر پوچھا، کیا میں نور کو آپ کے پاس لے آؤں؟ تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کر منت کی کہ خدارا اسے کہیں نہ لے جائیں، بس ایک رات اپنے پاس پناہ دے دیں۔ میں نے کہا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، مگر نور پریشان ہے، آپ خود اسے سمجھا دیں۔ میں نے فون نور کو پکڑا دیا۔ نانی اماں نے اسے تسلی دی اور نہ جانے کیا کہا کہ نور کا ڈر ختم ہو گیا اور وہ کافی مطمئن نظر آنے لگی۔ اب رات کے سناٹے میں ہم دونوں اس بڑے گھر میں اکیلے تھے۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ میرا منصوبہ کامیاب ہو رہا ہے۔ جب نور برتن دھونے لگی تو میں نے بھی کچن کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹایا۔ کام کے دوران میں مسلسل اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتا رہا، جسے سن کر وہ کبھی شرماتی تو کبھی مسکرا دیتی۔
اسے شاید اپنی کشش کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ فارغ ہونے کے بعد میں نے اس سے کہا، اب تمہیں رات یہیں رکنا ہے، اسے اپنا ہی گھر سمجھو اور بالکل مت شرماؤ، جو دل کرے کھاؤ پیو۔ نور کے چہرے پر اطمینان اور خوشی کے تاثرات تھے۔ میں نے اسے رات کی دعا دی اور کہا، اب ہم دونوں مل کر کوئی فلم دیکھتے ہیں۔ ہم کمرے میں آ گئے اور میں اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ اسے محبت اور جذباتی تعلق کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا۔ جب میں نے اس کی پسند پوچھی تو اس نے بتایا کہ اسے فلموں میں گانے اور ڈانس اچھے لگتے ہیں۔ میں نے ایک فلم لگا دی اور ہم ساتھ بیٹھ گئے۔ فلم کے دوران میں نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اور سرگوشی میں پوچھا، فلم کیسی لگ رہی ہے؟ وہ اچانک مجھے اتنے قریب دیکھ کر چونک گئی۔ میں نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ تھام لیا مگر اس نے اپنا ہاتھ نہیں چھڑایا۔ وہ معصومیت میں یہ سمجھ ہی نہ سکی کہ میں نے اس کا ہاتھ کیوں پکڑا ہے۔ کمرے میں خاموشی تھی، بس فلم کا ایک مدھم سا رومانوی گانا چل رہا تھا۔ میں نے اس کے ماتھے پر پیار کیا تو اس نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ باہر کی دنیا میں چاہے کتنا ہی شور اور ہنگامہ تھا مگر اس وقت اس کمرے میں صرف سکون، اپنائیت اور ایک نئی محبت کا احساس تھا۔ وہ رات ہمارے لیے ایک خوبصورت یاد بن گئی جس نے ہمارے درمیان کے اجنبی پن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور ایک ان کہے رشتے کی بنیاد رکھ دی۔